رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جو کچھ سنانا چاہتی ہوں، جو کچھ ریڈ کرنا چاہتی ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں، وہ ہمارے پاس عمیرہ احمد کا پیر کامل ہے۔ میں اس کے 2 حصے پہلے بھی پڑھ چکی ہوں اور آج پھر میں اسی کو آگے چلاؤں گی۔ میں یہ سارے سلسلے آپ لوگوں کے لیے ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ احساس برقرار رہے کہ ہم ایک خاص کتاب میں سے بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ آگے جا رہا ہے ہمارا، لیکن اس کو توڑ توڑ کے پڑھنا یا کچھ عرصے بعد پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم باقی کتابوں سے بھی کچھ نہ کچھ مستفید ہوتے رہیں، اور آپ کے اندر جو چیز میں چاہتی ہوں، جو ایک تجسس پیدا کرنا چاہتی ہوں ریڈنگ کے لیے، وہ بھی چلتا رہے۔ تو یہ پیر کامل جو ہے یہ قادیانی ان کے بارے میں ہے، اور ہم انہیں کیسے جج کر سکتے ہیں اور وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں اس حوالے سے یہ ہے، اور یہ بچوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بچوں سے مراد میری 7th 8th کے بچے نہیں ہیں، لیکن جب 1st ایئر 2nd ایئر اور کالج یونیورسٹی کے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت اچھی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آسان کہانی کی صورت میں لکھی گئی۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے؟ وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دن سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ خیر، وہم تو نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، تم بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے، وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ امامہ کے ڈبل بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھا اور وہ اپنی فائل میں رکھے نوٹس الٹ پلٹ رہی تھی۔ وسیم کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ میں نے ٹھیک کہا نا، تم بتانا نہیں چاہتی؟ ہاں، میں فی الحال بتانا نہیں چاہتی، امامہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا۔ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں، وسیم نے اسے اکسایا۔ وسیم، میں خود تمہیں بتا دوں گی مگر فی الحال نہیں، اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہوں گی، اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ وسیم کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھگڑے کے بعد سے پریشان تھی۔ اگرچہ جویریہ نے اگلے دن اس سے معذرت کر لی تھی، مگر اس کی الجھن اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جویریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ 1-1.5 سال پہلے تریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی، جو اس نے اپنے مذہب کے تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ جویریہ نے کہا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش تم مسلمان ہوتی۔ مسلمان ہوتی؟ وہ عجیب سی بے یقینی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری بہترین دوست بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کیا یہ سب کچھ صرف اس پروپیگنڈا کی وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے؟ آخر ہمارے ہی بارے میں یہ سب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے، اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید یہ ان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی کہ 1 ہفتے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن پاک کی تفسیر خریدی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں دوسرے فریق کا موقف کیا تھا۔ قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے پہلے بھی پڑھتی رہی تھی، مگر وہ تحریف شدہ حالت میں تھا۔ اسے اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ قرآن جو پڑھتے ہیں اس میں کچھ جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر اس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اسے ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا
جو ان کے اپنے قرآن میں موجود تھیں۔ اس نے یکے بعد دیگرے مختلف فرقوں کے اداروں سے شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا۔ ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو خود ان کے قرآن میں موجود تھی، جبکہ مختلف فرقوں کی تفاسیر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ جوں جوں وہ اپنے مذہب اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کر رہی تھی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تفسیر میں آخری نبی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ٹھہرایا گیا تھا۔ کہیں بھی کسی ذلی یا امتی نبی کا کوئی ڈھکا چھپا اشارہ بھی موجود نہیں تھا۔ مسیح موعود کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اپنے مذہبی رہنما کی جھوٹی گوائیوں میں اور حقیقت میں ہونے والے واقعات کا تضاد اسے اور بھی زیادہ چبھنے لگا تھا۔ اس کے مذہبی رہنما نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جن پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ غیر مہذب زبان استعمال کی تھی، وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح کا حلول اس کے اندر ہو گیا ہے، اور اگر اس دعوے کی سچائی کو مان بھی لیا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوبارہ نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہتے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اسلام پوری دنیا پر غلبہ پا چکا ہوتا۔ مگر ان رہنما کی وفات کے وقت دنیا میں اسلام کا غلبہ تو ایک طرف، خود ہندوستان میں مسلمان آزادی جیسی نعمت کے لیے ترس رہے تھے۔ امامہ کو اپنے مذہبی رہنما کی گفتگو کے اس انداز پر بھی تعجب ہوتا جو اس نے اپنی مختلف کتابوں میں اپنے مخالفین یا دوسرے انبیاء کرام کے لیے اختیار کیا تھا۔ کیا کوئی نبی اس طرح کی زبان استعمال کرتا تھا جس طرح کی اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے نے کی تھی؟ بہت غیر محسوس انداز میں اس کا دل اپنے مذہبی لٹریچر اور مقدس کتابوں سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ پہلے جیسا اعتقاد اور یقین تو ایک طرف، اسے سرے سے ان کی صداقت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اس نے جویریہ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اب اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو پڑھنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں بھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس قسم کی کتابیں گھر لا کر پڑھ رہی تھی۔ اس نے انہیں اپنے کمرے میں بہت حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ وسیم اس کے کمرے میں آ کر اس کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگا۔ وسیم کے ہاتھ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہی تفسیر لگی تھی، اور وہ جیسے دم بخود رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے ماما؟ اس نے مڑ کر تعجب سے پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس نے یکدم اپنی زبان میں ہونے والی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اسے خرید کر لائی ہو؟ وسیم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں اسے خرید کر لائی ہوں، مگر تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بابا کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا غصہ کریں گے، تمہیں اندازہ ہے؟ ہاں مجھے اندازہ ہے، مگر مجھے یہ کوئی اتنی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی۔ آخر تمہیں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ وسیم نے کتاب وہیں رکھ دی۔ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ دوسرے عقائد کے لوگ آخر قرآن پاک کی کیا تفسیر کر رہے ہیں۔ ہمارے بارے میں قرآن کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وسیم پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، امامہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا برائی ہے اگر میں دوسرے فرقوں کے بارے میں جانوں اور ان کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھوں؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وسیم نے ناراضی سے کہا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت ہے، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز پر یقین کی قائل نہیں ہوں، اس نے واضح الفاظ میں کہا۔ تو یہ تفسیر پڑھ کر تمہارے شبہات دور ہو گئے ہیں؟ وسیم نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے مجھے اپنے اعتقاد کے بارے میں شبہ نہیں تھا، اب ہے۔ وسیم اس کی بات پر بھڑک اٹھا۔ دیکھا، اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے یہی ہوتا ہے۔ میں اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہماری اپنی کتابیں ہی کافی ہیں۔ میں نے اتنی تفاسیر دیکھی ہیں، قرآن پاک کے اتنے ترجمے دیکھے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے وسیم، کہیں بھی ہمارے نبی کا ذکر نہیں ہے۔
ہر تفسیر میں احمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لیا جاتا ہے، ہمارے نبی کو نہیں۔ اور اگر کہیں ہمارے نبی کا ذکر ہے بھی تو نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کے طور پر۔ امامہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہمارے نبی کی نبوت کو مان لیں گے تو ہمارا اور ان کا تو اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کبھی بھی اپنی تفسیر میں سچ نہیں شائع کریں گے، وسیم نے تلخی سے کہا۔ اور جو ہماری تفسیر ہے، کیا ہم نے سچ لکھا ہے اس میں؟ کیا مطلب؟ وسیم ٹھٹکا۔ ہمارے نبی دوسرے پیغمبروں کے بارے میں غلط زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائے، وسیم نے کہا۔ جو ایمان نہ لائے، کیا اسے گالیاں دینی چاہیے؟ ہاں، غصے کا اظہار کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے، وسیم نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ غصے کا اظہار یا بے بسی کا؟ امامہ کے جملے پر وہ دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے لوگوں کو گالیاں تو نہیں دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے بھی کسی کو گالیاں نہیں دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے انہیں پتھر مارے۔ جو وحی قرآن پاک کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی گالی نہیں ملتی، اور جس مجموعے کو ہمارے نبی اپنے اوپر نازل شدہ صحیفہ کہتے ہیں وہ گالیوں سے بھرا ہوا ہے۔ امامہ، ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر انسان الگ طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، وسیم نے تیزی سے کہا۔ امامہ نے قائل نہ ہونے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں نبی کی بات کر رہی ہوں۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جس شخص کی زبان سے گالیاں نکلتی ہوں، اس کی زبان سے حق و صداقت کی بات نکل سکتی ہے؟ وسیم، مجھے اپنے مذہب اور عقیدے کے بارے میں الجھن سی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ میں نے اتنی تفاسیر میں کسی امتی نبی کا ذکر پایا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح موعود ہیں۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہیں جن کے آنے کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اس بار اس نے اپنے الفاظ کی خود ہی پرزور تردید کی۔ تم اب اپنی بکواس بند کر لو تو بہتر ہے، وسیم نے ترش لہجے میں کہا۔ کافی فضول باتیں کر چکی ہو تم۔ فضول باتیں؟ امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کہہ رہے ہو میں فضول باتیں کر رہی ہوں؟ مسجد اقصیٰ اگر ہمارے شہر میں ہے تو پھر جو اتنے سینکڑوں سالوں سے فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے وہ کیا ہے؟ ایک نام کی دو مقدس جگہیں دنیا میں بنا کر خدا تو مسلمانوں کو کنفیوز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو چھوڑو، یہودی، عیسائی، ساری دنیا اسی مسجد کو قبلہ اول تسلیم کرتی ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے، یہ عجیب بات نہیں؟ امامہ، میں ان معاملات میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، بہتر ہے تم اس مسئلے کو بابا سے ڈسکس کرو، وسیم نے اکتا کر کہا۔ ویسے تم غلطی کر رہی ہو، اس طرح کی فضول بحث شروع کر کے میں بابا کو تمہاری ساری باتیں بتا دوں گا، اور یہ بھی کہ تم آج کل کیا پڑھ رہی ہو، وسیم نے جاتے جاتے دھمکانے والے انداز میں کہا۔ وہ کچھ سوچ کر الجھے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ وسیم کچھ دیر ناراضی کا اظہار کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ ہاشم مبین سے ڈرتی تھی اور جانتی تھی کہ وسیم ان سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گا۔ وہ ان کے رد عمل سے خوف زدہ تھی۔ وسیم نے ہاشم مبین کو امامہ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اس نے بہت سی ایسی باتوں کو سینسر کر دیا تھا جس پر ہاشم مبین کے بھڑک اٹھنے کا امکان تھا۔ اس کے باوجود ہاشم مبین دم بخود رہ گئے تھے، یوں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ سب تم سے امامہ نے کہا؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے بلا کر لاؤ۔ وسیم کچھ جھجکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ امامہ کو خود بلا کر لانے کے بجائے اس نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ امامہ اور ہاشم مبین کی گفتگو کے دوران وہاں موجود نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی
تو اس وقت ہاشم اور ان کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاشم مبین نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا اس نے اس کے جسم کی لرزش میں کچھ اضافہ کر دیا۔ بابا، آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ کوشش کے باوجود وہ روانی سے بات نہیں کر سکی۔ ہاں، میں نے بلوایا تھا۔ وسیم سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاشم مبین نے بلا تمہید بلند آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ ایک بار پھر دھاڑے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گناہ گار بناتی ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کون سی کتابیں لائی ہو تم؟ وہ مشتعل ہو گئے تھے۔ جہاں سے یہ کتابیں لے کر آئی ہو کل تک وہیں دے آؤ، ورنہ میں انہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ جی بابا، اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ اور آج کے بعد اگر تم نے جویریہ کے ساتھ میل جول رکھا تو میں تمہارا کالج جانا ہی بند کر دوں گا۔ بابا، جویریہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس بار امامہ نے قدرے مضبوط آواز میں احتجاج کیا۔ تو پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناس بھر رہا ہے؟ وہ بری طرح چلائے۔ میں خود ہی۔ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہو کیا تم؟ اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو عقیدے جانچنے، اپنے نبی کی نبوت کو پرکھنے۔ ہاشم مبین کا پارا پھر ہائی ہو گیا۔ اپنے باپ کی شکل دیکھو جس سے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی۔ کیا میں عقل کا اندھا ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 8 دن ہوئے تمہیں پیدا ہوئے اور تم چل پڑی ہو اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے۔ ہاشم مبین اب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم منہ میں سونے کا چمٹ لے کر اس نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو جس کی نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھ گئی ہو۔ وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا ہمارا سارا خاندان، اور تم اس قدر احسان فراموش اور بے ضمیر ہو چکی ہو کہ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کر رہی ہو۔ ہاشم مبین کی آواز پھٹ رہی تھی۔ امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ بند کرو یہ لکھنا پڑھنا اور گھر بیٹھو۔ تم یہ تعلیم حاصل کر رہی ہو جو تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ان کے اگلے جملے پر امامہ کی سیٹی گم ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ اس کو گھر بٹھانے کی بات کریں گے۔ بابا، آئی ایم سوری۔ ان کے ایک جملے نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے تمہارے کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے، بس کہہ دیا ہے کہ گھر بیٹھو تو گھر بیٹھو۔ بابا، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں وسیم، اس نے آپ سے کس طرح بات کی ہے۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ پھر بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں پڑھوں گی، نہ ہی ایسی کوئی بات کروں گی۔ پلیز بابا، اس نے منت کی۔ ان معذرتوں کا سلسلہ وہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ ہاشم مبین سے معافی مانگتی رہی، اور پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ نرم پڑ گئے تھے اور انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی۔ مگر اس 1 ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لعنت ملامت کا شکار رہی تھی۔ ہاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تنبیہ کے بعد کالج جانے کی اجازت دی تھی، مگر اس 1 ہفتے کے دوران ان لوگوں کے رویے نے اسے اپنے عقیدے سے مزید متنفر کر دیا تھا۔ اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا سلسلہ روکا نہیں تھا، بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ انہیں گھر لے آتی تھی اور اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں ہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر آنے کے بعد اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جویریہ کو بھی اسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ ان کی دوستی میں اب پہلے سے زیادہ مضبوطی آ گئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ امامہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلی تھی۔ یا ربی زدنی علما۔ یہاں ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔